أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، سب سے پہلے حصول برکت کے لیے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، دنیا کا کنجوس ترین شخص وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو کنجوسوں کی فہرست میں اپنا نام شامل نہ کریں، بلکہ ان لوگوں کی لسٹ میں، ان لوگوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کریں جو نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجنے والے ہیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر علماء اہل سنت و شعراء اہل سنت کا ایک نورانی عظیم قافلہ موجود ہے۔ میں جلسہ کے تمام کارکنان اور تمام حاضرین و سامعین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقیناً سعادت کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے کہ آپ شہنشاہ ولایت عطائے رسول سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کی محفل میں تشریف رکھتے ہیں۔ حضرات، کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ذکر سے کیا ملتا ہے تو جسونت پور کی مثال بھی ان کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ تسلسل کے ساتھ کنٹینیوسلی اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کے ذکر کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقیدے اور ایمان کو محفوظ رکھا ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ ورنہ یہ ہے کہ ماتھے کی نگاہوں سے ہم نے دیکھا ہے اور جانکاری ہے کہ بہت سے لوگ جو فاتحہ نیاز پر یقین رکھتے تھے، بزرگان دین کی پیروی کرتے تھے، مگر آج وہ شرک اور بدعت کہہ کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یعنی بلندی سے پستی کی طرف پہنچ گئے۔ حضرات، اللہ والوں کے ذکر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا ایمان اور عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے ایک میگزین کے اداریہ میں یہ پڑھا، رئیس القلم علامہ ارشد القادری علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا ہے، آپ نے لکھا ہے کہ چاہیے کہ بالخصوص عوام الناس کو کسی شیخ کامل اور شیخ طریقت کے ہاتھ پر اس کو مرید کر دیا جائے، اس کو مرید بنا دیا جائے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے عقیدے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ جب کسی کا سلسلہ اور کسی کا دل کسی اللہ والے کے دل سے اور اللہ والے سے اس کا ناطہ جڑ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فیضان جاری فرما دیتا ہے
اور اس کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے، ان کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے ضرور اللہ والوں کے ذکر کا ماحول بنائیے، ان کا تذکرہ کیجیے، خوب کیجیے۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی آپ کے ایمان و عقیدے کو کوئی لوٹ نہیں پائے گا، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ زمانہ یہ دیکھتا ہے، زمانہ جانتا ہے کہ بڑے بڑے سلطان ہندوستان میں آئے اور آج جمہوریت، نام نہاد جمہوریت ہے یہاں، اور بڑی حکمرانی کرنے والے، لاو و لشکر والے، فوج والے، مال و دولت والے آئے چلے گئے، ان کی حکمرانی اور ان کی سلطنت ختم ہو گئی، فنا ہو گئی، مگر ایک ایسا اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا ولی، جسے ہم خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، کہ آج تک ان کی سلطنت کو کبھی زوال نہیں آیا، ان کی حکومت اور ان کی حکمرانی کو کسی چیز کا خطرہ نہیں۔ بلا شک و شبہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی یاد میں فنا ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بقا عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے ولی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے فضائل اور ان کے کمالات پر قرآن مقدس کی کئی آیتیں ہیں جو شاہد ہیں، جن سے ظاہر ہے کہ اللہ کے ولیوں کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے۔ اور خود ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم رسول کائنات نے بھی اپنے فرمودات میں، یعنی اپنے فرامین میں ہمیں یہ ہدایت دی ہے اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا مقام کیا ہے، اللہ کے ولیوں کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک بہت ہی مشہور روایت ہے جو بخاری شریف میں یہ روایت مذکور ہے۔ بخاری شریف آپ کو جاننا چاہیے کہ قرآن مقدس کے بعد میں جس کو اصح الکتاب یعنی صحیح ترین کتاب کہا جاتا ہے، بخاری شریف پر بالکل اتفاق ہے علماء کا۔ اور کوئی شخص اگر قرآن کو مانتا ہے، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اور حدیث کو نہیں مانتا، یقین جانیے اور یہی ایمان ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ وہ شخص اور کسی مذہب کا پیروکار ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں مگر حدیث کو نہیں مانتا، یعنی کلام اللہ کو مانتا ہوں مگر کلام رسول کو نہیں مانتا، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے محبوب بندوں یعنی اللہ کے ولیوں کی عظمت کو بیان فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میرے ولی جن سے میں محبت کرتا ہوں، جن کو میں پسند کرتا ہوں، جن کو میں اپنا محبوب جانتا ہوں، اگر کوئی ان سے نفرت کرے، اگر کوئی ان سے عداوت کرے، اگر کوئی ان کے لیے اپنے دل میں چڑھ رکھے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے اعلان جنگ ہے، یعنی میں ان کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ بتائیے کیا مخلوق کی یہ بس کی بات ہے کہ وہ اپنے خالق یعنی اللہ سے جنگ کرے؟ شارحین حدیث فرماتے ہیں، اس حدیث کی شرح لکھنے والے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں اللہ کے ولیوں کے لیے نفرت ہے، اگر کوئی چڑ رکھتا ہے، اس کے لیے یقیناً تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے کامیابی نہیں ہے، اس کے لیے کامرانی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کی محبت ہے اس کے دل میں، اگر عظمت ہے اس کے دل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے، اس کی عظمت کو بلند فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرتا ہے، اس تعظیم کا صلہ
اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، اور یقین جانیے پوری دنیا میں آپ نظر دوڑا کر دیکھیے، سوائے اہل سنت و جماعت کے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے، کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جو اللہ کے ولیوں سے سچی محبت رکھتا ہو، بلکہ طرح طرح کی بہانہ بازی کر کے کوئی نبیوں سے نفرت کر رہا ہے، کوئی قرآن کریم کو جھٹلا رہا ہے، کوئی نبیوں کی توہین کر رہا ہے، کوئی ولیوں کی توہین کر رہا ہے۔ مگر اہل سنت و جماعت کے افراد اتنے خوش نصیب ہیں اور ایسی کامیاب جماعت ہے کہ ہم نے قرآن پر بھی ایمان لایا ہے اور ہم رسول اللہ کے فرمان پر بھی ایمان لائے ہیں اور ہم نبیوں سے بھی محبت کرنے والے ہیں اور ولیوں سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، یہاں تک کہ کچھ لوگ ہمیں گالیاں بھی بکتے ہیں یعنی یہ لوگ تو قبر کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ لوگ تو یعنی مخلوق کو بندوں کی پوجا کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو، دراصل وہ ہم کو یعنی کہ الزام ایک الگ زبان میں اگرچہ دیتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں، وہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ یہ وہی جماعت ہے جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے ولیوں کے حوالے سے اپنے دل میں سچی محبت رکھنے والے ہیں۔ اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا یہ قرآن کے فرمان کے مطابق ہے اور یہ حدیث کے فرمان کے مطابق۔ اللہ رب العزت نے ولیوں کی شان میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان اولیاء الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، ہوشیار کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں۔ حضرات گرامی، خواجہ غریب نواز کی ذات ہمارے لیے ایک عظیم آئیڈیل ہے، ایک عظیم نمونہ ہے کہ آج پوری دنیا کے بڑے سے بڑے حکمرانی کرنے والے حکمرانی کرتے ہیں، 4 سال 5 سال کی ان کو مدت ملتی ہے اور جو جتنا جی میں آتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، مگر اس کے ظلم کی انتہا ہے، اس کا ظلم ایک دن ختم ہو جاتا ہے، وہ کرسی سے اتر جاتا ہے، پھر پھوٹی کوڑی کے بھاؤ میں نہیں رہتا، کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ مگر قربان جائیے اللہ کے ولیوں کی شان پر، اللہ کے ولیوں کی عظمت پر کہ کل ان کی عظمت جتنی بلند تھی، کل ان کی عظمت کا ستارہ جتنا چمکتا تھا آج اس سے زیادہ چمک رہا ہے اور اس سے زیادہ روشن ہے، اور یہی تو ان کی شان ہے کہ صبح قیامت تک ان کی عظمت کا ستارہ چمکتا ہی رہے گا، اس کو کوئی دبا نہیں سکتا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کی عظمت کو اللہ نے بلند کیا ہے، ان کی عظمت کو رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے، تم انہیں پکارتے ہو، کہتے ہو۔ مولانا عبدالحفیظ نوری نے کہا کہ خواجہ غریب نواز آنے والے ہیں، عقل کہ اندھے یہ کہیں گے ارے وہ تو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ اجمیر سے جسونت پور کیسے آ سکتے ہیں، یہاں کیسے حاضر ہو سکتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، اب وہ اجمیر سے ہماری باتوں کو کیسے سن سکتے ہیں، ہمیں کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یاد رکھو وہی حدیث جو بخاری شریف میں ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میرا پسندیدہ ہو جاتا ہے، میری بارگاہ میں اسے مقام اور عظمت مل جاتی ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی کی بات یہ ہے کہ اس کا دیکھنا محض دنیا کے ان یعنی گوشت کے پتلے سے ہے، اس کا چلنا محض ڈیپینڈ ہے اس کے ان چمڑے کے اور ہڈیوں کے مجموعے پر، مگر جب اللہ کا ولی دیکھتا ہے وہ اللہ کی عطا کردہ خاص طاقت سے دیکھتا ہے، خاص قوت سے دیکھتا ہے۔ تو یہ جو مادی اور دنیاوی اسباب ہے یہ تو مرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، مگر جو طاقت، جو قوت اللہ نے دی ہے وہ طاقت مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی، وہ بساط ہے۔
میں کہنا چاہوں گا قرآن کی آیتوں کو تم کیوں نہیں پڑھتے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثوں کو تم دل سے کیوں نہیں پڑھتے؟ جب دل کی آنکھوں سے تم حدیث کا مطالعہ کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، دل کا اندھیرا پن جو ہے، دل کی تاریکی، دل کی ظلمت اور جو اندھیرا دل کا ہے وہ چھٹ جائے گا، وہ دور ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو اللہ کے ولیوں کا جو پیغام ہے اس پیغام کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لو اور اپنے روح کی طاقت بنا لو، اسی میں ہی کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، ورنہ ان مادی طاقتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ جیسے ایک غبارہ ہوتا ہے، ایک بلون ہوتا ہے کہ اس میں جب تک ہوا رہتی ہے وہ اڑتا رہتا ہے، مگر جو ہی ہوا نکل جاتی ہے وہ پھٹ کے زمین پر آ جاتا ہے۔ تو دنیا کی طاقت و قوت کی یہی حقیقت ہے کہ یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم جوان ہیں، بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، مگر اس کی حیثیت غبارے سے زیادہ نہیں ہے، بلون سے زیادہ نہیں ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا اس طاقت کے باوجود بھی اتنا ہم کمزور ہو جائیں گے کہ ہم میں بولنے کی طاقت نہیں رہے گی، ہم میں چلنے کی طاقت نہیں رہے گی، مگر جب ایمانی قوت باقی رہے گی اور روح طاقتور رہے گی، انشاءاللہ سبحانہ و تعالی آپ کی عمر تو ڈھلتی جائے گی، یعنی آپ پر بڑھاپا آئے گا، مگر لوگ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ محمد کے غلاموں پر بڑھاپا آ نہیں سکتا، ہرگز نہیں آ سکتا، ہمیشہ آپ طاقتور رہیں گے۔ حضور تاج الشریعہ کی زندگی، مثالی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرات گرامی، آج جب ہمارے گھر کا کوئی شخص ضعیف ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، گھر کے کسی کونے میں ایک پلنگ کھٹیا رکھ دیتے ہیں اور اسی پہ آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کھانے پینے کی خیریت نہیں لی جاتی، پہننے اوڑھنے کی خیریت نہیں لی جاتی، اور مکان کے کسی کونے میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کوئی دیکھنے بھی نہیں جاتا، مگر اللہ والوں کی شان دیکھیے کہ جو ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت میں اضافہ فرما دیتا ہے، ان کی محبت کو زیادہ فرما دیتا ہے۔ حضور تاج الشریعہ ایک ضعیف العمر شخص بظاہر تھے، مگر ان کی روح اتنی زیادہ مضبوط تھی کہ اگر وہ اندھیرے میں چلے جائیں تو روشنی پھیل جائے۔ لوگ دیکھنے کی بات کیا ہے، ان کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنی جانیں قربان کرتے رہے، لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے بریلی پہنچ رہے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ کیوں پہنچتے ہو؟ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے زندہ ولی کو دیکھنے جا رہے ہیں، حضور تاج الشریعہ کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی یاد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ یاد ایسی امانت ہے اور ایسا اینٹی وائرس ہے کہ یہ جو بدعقیدگی کا وائرس ہے کبھی جسم میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ آج ہر گلی محلے میں الگ الگ عقیدے کی تبلیغ کرنے والے، گمراہ کرنے والے آتے جاتے رہتے ہیں، جھولا لے کے راستے میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے، بزرگان دین کی محبت کا صلہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا مبلغ بتاتے ہیں، اپنے آپ کو دین کا بڑا داعی بتاتے ہیں، ان کی کبھی مجال نہیں ہوتی کہ یہ تاج الشریعہ کے غلاموں کا غلام کہ ہمارے پاس میں آ کر ہمیں کوئی دعوت دے، کوئی کہے کہ آؤ ہماری دعوت میں شریک ہو جاؤ، آؤ ہماری بات کو سن لو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر سبب کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں بہکاوے میں آ گیا، فلاں کی دعوت پر چلا گیا۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، آخر ہمارے پاس میں کون سے چار ہاتھ ہیں، ہمارے پاس میں کون سے چار پیر ہیں، وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، یہ بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں، ان کے یہ ایسا وائرس، اینٹی وائرس لوڈ ہے ان کے پاس میں کہ اگر ہم جائیں گے تو نقصان ان کا نہیں کر پائیں گے، اپنا ہی خسارہ کر کے آ جائیں گے، اپنا ہی خسارہ ذلیل اور رسوا ہو کر آ جائیں گے، اسی لیے نہیں آتے۔ تو میں کہتا ہوں اپنے ایمان اور عقیدے کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا تو پھر دنیا میں یعنی لڑائیاں جھگڑے اور فتنے فساد ہو
حضرات محترم فتنہ فساد نہیں بلکہ جب آدمی اپنے ایمان و عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی مضبوطی کی وجہ سے سوسائٹی میں امن پیدا فرما دے گا، سکون کا ماحول پیدا فرما دے گا۔ حضرات محترم ہم بزرگان دین کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، مگر ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہی پرفتن دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی زندگی کو پڑھیے، مجاہد ملت کی زندگی کو پڑھیے، حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو پڑھیے۔ انہوں نے ہمیں کون سا راستہ دکھایا ہے، کس راستے پر چلنے کا حکم دیا ہے، غور کیجئے کیا ہم اس راستے پر چل رہے ہیں؟ آج ہر طرف خوف کا ماحول ہے، کوئی شاہین باغ کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی لکھنؤ اور پٹنہ کا ذکر کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کیا ان حادثوں سے تم نے کچھ سیکھا بھی ہے؟ کیا تم ان حادثوں سے تم نے کچھ لیسن بھی دیا ہے؟ حضرات گرامی جب حضور محدث کبیر اللہ سلامت رکھے اس وقت عالم اسلام کی ایک عظیم عبقری شخصیت اور امیر المومنین فی الحدیث حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی جو نائب قاضی القضات فی الہند ہے، آپ کل کٹک میں تشریف فرما تھے اور کٹک کے سیمینار میں موجود تھے اور آج دل میں جاجپور کی سرزمین پر موجود تھے۔ اللہ والوں کا ذکر کتنا بلند ہوتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد ہی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ والوں کے چہرے میں کتنی رمق ہوتی ہے، کتنی دمک اور کتنی چمک ہوتی ہے۔ بہرحال آپ یہ ذکر فرما رہے تھے کہ جب یعنی کسی نے کہا کہ جب حضرت سے یہ حوادثات اور ان حادثوں کا ذکر کیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ ان حادثوں سے مسلمان محض خوف کو ظاہر کر رہے ہیں مگر اس سے کچھ سیکھا بھی ہے انہوں نے؟ تو حضرت سے پوچھا گیا کہ کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ آج بھی دیکھو مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، ایسا نہیں کہ حادثے ہوئے تو کم از کم دل میں خوف پیدا ہو، اللہ کی بارگاہ کی طرف مسلمان رجوع کرے بجائے ہائے ہائے کرنے کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے کہ یا اللہ آج جو یہ عتاب اتر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہو گئے، ہم روزوں سے دور ہو گئے، ہم نے حرام حلال کی تمیز ختم کر دی، ہم نے بڑوں کا ادب ختم کر دیا۔ آج اسی لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، ہماری یعنی ہمیں تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی کم از کم اس فریاد کو لے کر، اس گزارش اور اس التجا کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ حادثے ہو رہے ہیں، جانے جا رہی ہے مگر مسجد اب بھی خالی ہے، کل بھی مسجد خالی تھی، آج بھی مسجد خالی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب بھی ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں لگے ہیں، ابھی ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے۔ حضرات گرامی جب کسی کا گھر جلتا ہے تو ہم یہ سوچ کر چین کی نیند سونا چاہتے ہیں کہ رے آگ اس کے گھر میں لگی ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مگر یہ یاد رکھو کہ وہ آگ کی لپیٹ ایسی ہوتی ہے، آگ کی تپش ایسی ہوتی ہے، آگ کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ آج بغل والے گھر میں ہے یا اس وقت بغل والے گھر میں ہے تو تمہارا گھر بھی نشانے پر ہے، تمہارا گھر بھی ٹھکانے پر ہے۔ اور یاد رکھو تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا میں جیت طاقت و قوت کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ نہیں دوستو، ہتھیاروں کی بنیاد پر جیت نہیں ملتی اور اسلحوں کی بنیاد پر جیت نہیں ملتی بلکہ ایمانی طاقت کی بنیاد پر جیت ملتی ہے۔ فتح جو ہے، نصرت جو ہے ایمانی قوت کی بنیاد پر ملتی ہے اور یہ ایمانی قوت کی جو انرجی ہے وہ کہاں ملتی ہے؟ ایسی محفلوں میں ملتی ہے، مدرسوں میں ملتی ہے اور اللہ کے گھر میں جا کر سجدے میں سر کو جھکاؤ، تمہیں ایمانی قوت نصیب ہو جائے گی، ایمانی طاقت نصیب ہو جائے گی۔ آج ہمارا نوجوان پوری رات سوشل میڈیا پر گزار دیتا ہے، ان کے ہیئر کٹنگ دیکھو تو بڑا دکھ ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس دھرم کا پیروکار ہے۔ تمہارے سرکار نے، تم جس نبی کی امت ہو، تمہاری نبی کی سنت نہیں ہے یہ، تمہاری نبی نے ایسی ہدایت نہیں دی ہے، ان کی سیرت یہ نہیں بیان کرتی ہے، تم کس کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہو۔ حضرات گرامی ابھی یعنی جو حادثہ ہوا دلی میں اس سے کچھ باتیں ایسی سامنے آئی، بڑی شرم کی بات، یعنی لوگوں کے کپڑے اتار کر یہ جانچ کی گئی کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا یعنی کس ریلیجن کا یہ پیروکار ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا میں موت سب کو آنی ہے، یہ کافر بھی مرے گا، یہ مشرک بھی مرے گا اور مسلمان اور مومن بھی اس دنیا سے جائے گا۔ جانے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس پر فرق ہے کہ کون کس طریقے سے جاتا ہے، کس انداز سے اس دنیا سے جاتا ہے۔ یہ
ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हजरात गिरामी, क्या पता हम आज सुबह निकलते हैं, 100 सैकड़ों मील का सफर करते हैं, घर वालों से दुआएं लेकर निकलते हैं, मगर पता नहीं रहता कि जिंदा वापस आएंगे या फिर ताबूत में हमारी लाश घर पहुंचेगी। हजरात गिरामी, हमारी ये हकीकत है, उसके बावजूद भी दिन रात मौज और मस्ती में हम मसरूफ हैं। आज भी जहेज का सिस्टम हमारी सोसाइटी से खत्म नहीं हुआ, आज भी बेनमाजियों की कसरत है, रोजा नहीं रखने वालों की कसरत है, और बड़ी बड़ी उम्र के लोग नापाक होकर जमीन पर टहलते फिरते हैं, मगर ये है कि उन्हें फिक्र नहीं कि हमें जल्द से जल्द तहारत हासिल करनी चाहिए, और बड़ों का कोई अदब व एहतराम नहीं करते। और अगर कोई पड़ोस में बीमार पड़ जाता है, अगर थोड़ी किसी बात पर नाराजगी है तो उसकी इयादत के लिए नहीं जाते, उसको देखने के लिए नहीं जाते। नफरत का माहौल पैदा हो चुका है, नफरत ही नफरत है, कोई दीन सीखना नहीं चाहता। जब तकरीरों की बात आती है, लोग समझते हैं कि ये इंटरवल का टाइम है, जाकर चाय पी कर आ जाओ, तंबाकू खा कर आ जाओ, सिगरेट फूंक कर आ जाओ। हजरात गिरामी, दीन सीखने की जरूरत है। दीन इल्म जो है ये नूर है, ये उजाला है, ये रोशनी है, और सिर्फ तुमको दीन का इल्म ही नहीं सीखना है बल्कि दुनिया का इल्म भी सीखना है। मैं अपने गजूर गैरतमंद नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ, तुमको दीन की खातिर डॉक्टर भी बनना पड़ेगा, इंजीनियर भी बनना पड़ेगा, माहिर एक्सपर्ट साइंटिस्ट भी बनना पड़ेगा, दीन की खातिर तुमको बनना ही पड़ेगा। आज हमारी सोसाइटी में न दीनी इल्म है न दुनियावी इल्म है, और यही वजह है कि माली परेशानी भी है, और हर तरफ जो है एक बेचैनी का आलम बना हुआ है, बेकरारी का आलम बना हुआ है। आज भी जुमा के दिन में मस्जिदों में देखो, वो डब्बा जो घूमता है जिसमें मस्जिद के ताउन के लिए रकम दी जाती है, ठन ठन की आवाज आएगी। यार, सिक्के तो अब फकीर भी नहीं लेते, भिखारी भी बना कर देते हैं, मगर अल्लाह के घर की शान कितनी बुलंद है। क्या तुम्हारी जमीन ये गवारा देती है? बल्कि मैंने कई बार ये देखा है कि जब नोट फटे होते हैं, पुराने होते हैं, जब सिक्के यानी के घर के किसी ताक में भरे होते हैं, जुमा पढ़ने जाते हैं और कहते हैं कि अरे वो 2 रुपया कॉइन रखा हुआ था, कहाँ लाके क्यों दे देना, बोले मस्जिद के डब्बे में डाल देंगे। अल्लाह अकबर। तुम्हारी मेहनत की जो गाढ़ी कमाई को तुम डिश टीवी के रिचार्ज में खर्च कर देते हो, लहवो लाभ में खर्च कर देते हो, जियो के रिचार्ज में खर्च कर देते हो, मगर ये फटे पुराने सिक्कों को लेकर अल्लाह के घर में देते हो। अगर दिल साफ नहीं है, अगर ज़मीर जिंदा नहीं है, याद रखो अल्लाह का घर तुम्हारे ताउन का मोहताज नहीं है, तुम्हारी भीख का मोहताज नहीं है, बल्कि ये जो दाना खाते हो ये अल्लाह का दिया हुआ खाते हो, जो रोजी कमाते हो ये अल्लाह का दिया हुआ कमाते हो। ये सारी ज़मीनें, ये सारी जायदाद, ये सारा प्रोटोकॉल यहीं पर रह जाएगा, और जो जाने वाला है तुम्हारे साथ में वो तुम्हारे अमाल जाने वाले हैं, वो तुम्हारी नेकियां जाने वाली है। इससे पहले कि तुम खर्च करने के काबिल न रहो, इससे पहले कि तुम कुछ कहने के काबिल न रहो, इससे पहले कि तुम्हारी जुबानें बंद हो जाएं, इससे पहले कि तुम्हारी रूह निकल जाए, जो खर्च कर सकते हो अल्लाह की राह में खर्च कर दो। हम कहते हैं कि अरे हमने ये दे दिया और हमने ये खर्च कर दिया, यानी ये 500 रुपए, मान लीजिए 100 रुपए है, 50 रुपए है, कुछ भी है, हमने 50 रुपया अल्लाह की राह में दे दिया। हम क्या कहते हैं, वो 50 रुपया हमने मस्जिद में दे दिया और ये 50 रुपया हमने बचा लिया। हज़रात गिरामी, ये पैसा बचा नहीं है, बल्कि बचा तो वही पैसा है जो हमने अल्लाह की राह में दे दिया है, अल्लाह की राह में खर्च कर दिया है। एक सहाबी का वाकया है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं और अपने माल को अल्लाह की राह में पेश करते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए उनके ताउन को कबूल फरमाते हैं, और वो सहाबी रसूल कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, हाँ, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी बेटी फातिमा को एक मकान की जरूरत थी, यानी इतनी तंगी थी बज़ाहिर कि घर की कमी है, यानी मकान की कमी है, कमरे की कमी है। उनको हजरत अली ने ये इशारा फरमाया, इरशाद फरमाया कि मालूम हुआ है कि रसूलुल्लाह कुछ मकान तकसीम फरमा रहे हैं, फला सहाबी के पास में कुछ मकान ज़्यादा है, वो तकसीम फरमा रहे हैं।
तुम अपने अब्बा से जाकर कहो कि तुमको भी एक कमरा दे दे, एक तुम्हें घर दे दे। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी फरमाती है कि ऐ मेरे शौहर, मुझे हया आती है कि मैं अल्लाह के रसूल वालिद गिरामी से जाकर ये बात कहूँ, मगर शौहर का हुक्म था तो आप जाकर रसूलुल्लाह की बारगाह में जिक्र करती हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, अब्बा हुजूर, मुझे एक मकान की हाजत है, एक मकान की जरूरत है। मैंने सुना है कि फला सहाबी है, उनके पास में एक मकान ज्यादा है, अगर आप हुक्म दे दें तो वो एक मकान जो है हमें दे देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। आपने मना फरमाया और कहा कि बेटी, जो कुछ तुम्हारे पास में है उस पर सब्र करो, उस पर इत्मीनान रखो। हजरत फातिमा लौट आती हैं, आप घर वापस आ जाती हैं। किसी तरह से ये बात वो सहाबी तक पहुंची, ये खबर सहाबी रसूल तक पहुंची जिनका मकान था। वो भागते हुए, गिरिया जारी करते हुए रसूलुल्लाह के कदमों में पहुंच गए कि या रसूलुल्लाह, मुझे खबर मिली आपकी शहजादी को मकान की जरूरत है, आपकी बेटी को मकान की जरूरत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ मेरे जानसार, पहले ही तुमने इतने मकानात तकसीम कर दिए हैं, अब मुझे ठीक नहीं लगा कि और एक मकान की बात कहूं, तुमने पहले ही इतना कुछ दिया हुआ है। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम, जो माल आप हमसे ले लेते हैं वो माल हमको सबसे ज्यादा प्यारा होता है, सबसे ज्यादा पसंदीदा होता है, और जो माल हमारे पास में है हम समझते हैं कि ये खतरे में है, मगर जो आपको दे देते हैं हमको लगता है यही माल गया है और यही माल आपने पसंद और कबूल फरमा लिया है। हज़रात गिरामी, ये अंदाज था सहाबाए किराम का, ये तरीका था सहाबाए किराम का। बहरहाल वक्त हुआ, मेरा ये पैगाम है, ये मैसेज है मुसलमानों, तुम्हारी ताकत का नाम ईमान है, तुम्हारे पावर का नाम नमाज है, तुम्हारी कुव्वत का नाम रोजा है, तुम्हारी यानी असल रूहानी कुव्वत का नाम जो है तरीके मुस्तफा पर चलना है। अपने आप को शरीयत का पाबंद बना लो। तुम कहते हो होटल में काम करता हूँ, नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, तुम इरादा कर लो, पुख्ता आज़्म कर लो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए रास्ते पैदा फरमा देगा, आया रास्ते हमवार फरमा देगा। जैसे कोई सिख है तो वो अमेरिका में भी है तो पगड़ी बांधता है, हिंदुस्तान में भी है तो पगड़ी बांधता है, वो फौज में है तो पगड़ी बांधता है, वो होटल में भी काम करता है तो पगड़ी बांधता है। क्यों? इसलिए कि उसने अपने पगड़ी को छोड़ना मंजूर नहीं किया, अपने पगड़ी को दूर करना मंजूर नहीं किया। तो दुनिया वालों ने अपना कानून बदल दिया, दुनिया वालों ने अपना सिस्टम बदल दिया। तो जब मुसलमान काम करने वाला अपने आप को नमाजों का पाबंद बना लेगा, शरीयत मुस्तफा का पाबंद बना लेगा, तो दुनिया वालों को अपना कानून बदलना होगा, दुनिया वालों को अपना सिस्टम बदलना होगा। बहरहाल तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार अपनी। अल्लाह तबारक व तआला हमें बुजुर्गाने दीन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमाए, खास तौर से नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। इरादा कीजिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यानी ये कह लेने से कि हाँ नमाज पढ़नी चाहिए, नमाजी बन जाएंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, मस्जिदों का रुख करना पड़ेगा, और सख्त सर्दी में भी नमाज के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। नमाजी बन जाओ, इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया की सारी नेमतें तुम्हारे कदमों के नीचे होगी, तो दुनिया की सारी कुव्वतें तुम्हारे कदमों के नीचे होगी। मरते वक्त में आपके मिलने जुलने वाले उनकी आंखों पर आंसू होंगे, रो रहे होंगे, मगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। मुजाहिद मिल्लत का कितना मशहूर वाकया है, कितनी मशहूर बात है कि आपका इंतकाल हुआ तो लोगों ने देखा कि आपके चेहरे पर पेशानी है, यानी पसीना है, पानी के कतरात टपक रहे हैं। बताओ, मरने वाला तो कोई कहता है मरकर मिट्टी में मिल गया, बेजान हो गया, मगर अल्लाह का वली मरता नहीं है बल्कि बस मकान बदलता है। मेरे अजीजों, ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। अल्लाह के वली सिर्फ मकान बदलते हैं, जगह बदलते हैं, इस दुनिया से एक अलग दुनिया की तरफ तशरीफ ले गए। बहरहाल
اللہ رب العزت آج کی اس محفل کو قبول و مقبول فرمائے. جو لوگ یہاں پر دور دراز سے عورتیں مرد بچے بوڑھے جوان سب آئے ہیں جو سجائے ہیں اور علماء کرام جو یہاں تشریف رکھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی سبوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت میں ہم سبوں کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں سختی سے قائم رہنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.